کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کو کامنٹ نہیں دیکھا. میں اس چیز پہ زیادہ اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا ایک دو دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹس کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا لیکن بنایا گیا کیسز اس میں تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن تھے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں، ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا اسپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے، سویلین اداروں کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے، میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ 8 کو ہم الیکشن کروائیں. چیئرمین صاحب آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا؟ ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ان پہ اعتماد کرے، ان کو ووٹ دے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو کل تک جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، نہ آئین میں یقین رکھتے تھے. تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ آئین بھی کوئی چیز ہے اور جمہوریت بھی کوئی چیز ہے. میرا خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی سفر میں ان کے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے میں ان کو اب ملے گا. چیئرمین صاحب یہ فرما دیجیے کہ آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے افغانستان کا بھی دورہ نہیں کیا، اور اب جو نگرانوں نے جو ہارڈ پالیسی اپنائی ہے، تو کیا وہ آپ کے ہی کچھ وہ مطلب اس کو اپنایا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران یہ جو کی ہے پالیسی بڑی درست ہے؟ دوسرا یہ سر، پی ڈی ایم جب تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی تھی جو آج ہے، اس میں اور اس وقت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے، جب پی ڈی ایم حکومت تھی ہمارے اعتراضات تھے، ہمارا شکایتیں تھے، لیکن ہم انگیج رکھتے تھے. افغانستان تو میرا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ربانی کھر صاحبہ، وہ خود پہنچی تھی یہاں پاکستان میں. ہم نے اسلام آباد میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈائلاگ رکھا، مگر ایک ٹرائی پارٹائی ڈائلاگ بھی رکھا جہاں ہم چین کا وزیر خارجہ اور افغان کا وزیر خارجہ بھی ہم ساتھ تھے، تاکہ ہم اس قسم کے مسائل کو ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے شکایتیں رکھ سکتے تھے. میرا خیال میں مزید انگیجمنٹ کا تو ضرورت ہے. جہاں تک آج کی پالیسی ہے، مجھے اس میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہا. ہمیں میرا خیال میں افغانستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سختی ہمیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے.
سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے. میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ, ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز پہ, ان کے پیچھے جانا چاہیے, اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے, ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے. اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے. یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب, نون لیگ نے سندھ میں ایک بیوروکریٹ کو سندھ کا صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمات درج کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمات درج اس وقت کیے گئے وہ جنہیں آج عہدہ دیا گیا, یہ سارا کیا شکل؟ میرا خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے, تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو, فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا, تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا, لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے.